اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج، یعنی قرآن مجید کے تیسرے جز کو ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور حسب معمول پہلے ہم کچھ آیات کی تلاوت اور ان کے بعد ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 353، تیسرے پارے کا آغاز۔ ترجمہ: رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔
انبیاء کے درجات ہیں، بعض کو اللہ نے بعض معجزات عطا کیے، بعض دیگر کو دیگر معجزات عطا کیے، بعض سے اللہ ہم کلام ہوا۔ انبیاء میں درجات ہیں، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، لیکن انبیاء پر ایمان لانے میں قرآن نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم کہو ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں والی فکر نہ بناؤ کہ ہم اپنے پر تو ایمان رکھتے ہیں، کسی اور کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر خداوند عالم اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مجبور کر دیتا، لیکن خدا نے اختیار دیا۔ اگر خدا چاہتا تو یہ نہ لڑتے، لہذا اگر لوگ لڑ رہے ہیں تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وظیفہ ادا کریں اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ان کو آزاد چھوڑا ہے، تو جو لوگ خراب ہیں ان کی خرابیوں کی وجہ سے یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں ہونی ہیں۔ مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نے اختیار دیا اور اس کے بعد ان کے مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے، بعض نے کفر کیا، اس کی وجہ سے یہ اختلافات وجود میں آئے۔ آیت نمبر 254 بہت اہم پیغام ہے اس آیت کا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو دنیا میں خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، قیامت کے دن نہ وہ اس مال سے تجارت کر سکے گا کوئی، جیسے آج خرید و فروخت کر لیتے ہیں، نہ تجارت کام آئے گی۔ عام طور پہ مالداروں کے بڑے پکے دوست ہوتے ہیں جو جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اور تیسرا کہ عقیدہ رکھا ہوتا ہے کہ مثلاً بعض لوگوں نے غلط عقیدہ کہ ہم جو بھی کر لیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، تو یہاں قرآن فرما رہا ہے، یہ آیت الکرسی سے پہلی والی آیت ہے کہ جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کا کون سا انجام ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے کہ جس دن نہ تجارت کام آئے گی، نہ پکی دوستی فائدہ دے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ شفاعت کا لفظ انہوں نے ترجمہ کیا سفارش کا۔ اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ انفاق نہ کرنا، ہم نے نہیں پیسے خرچ کرنے اللہ کے راستے میں، ہم اور کام کر کے ثواب کما لیں گے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا کرتا ہوں، اس پہ توجہ کیجئے، جب قرآن کی کسی آیت کے اینڈ میں کفر آئے یا شروع میں آئے کفر کا لفظ، تو غور کریں کس بات کو کفر کہا جا رہا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، نہ، وہ چیز دیکھیں جس کو اللہ کفر کہہ رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ جراثیم کہیں پائے تو نہیں جاتے۔ اس کے بعد بافضیلت ترین آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے، 255، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے، اس طرح زندہ ہے کہ اس نے زندگی کسی سے لی نہیں ہے، ہماری طرح زندہ نہیں ہے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ مردہ ہو جائیں گے، اور خدا کی عطا سے ہمارے پاس زندگی ہے۔ لیکن وہ واحد ایسی ذات ہے کہ جس نے زندگی کہیں سے لی نہیں ہے، باقی تمام انبیاء کو زندگی اور جو کچھ بھی ہے اس نے عطا کیا مخلوقات کو، لیکن وہ ایسا زندہ ہے کہ جس نے کہیں سے زندگی لی نہیں ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کی وجہ سے باقی سب تمہیں نظر آ رہے ہیں، جتنی کائنات قائم نظر آ رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ غائب نہیں ہوتے، یہ زائل نہیں ہوتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے تو اللہ کے بعد کوئی فرد واحد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو دوبارہ تھام سکے۔ یہ صرف اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کو تھامنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اگلی صفت اس کی، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ اور نیند تھک کے آتی ہے، بدن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، گویا کہ بدن کمزور بدن ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نہ اس طرح کا جسم ہے، نہ کسی طرح کی غفلت اللہ پر طاری نہیں ہوتی
کہ پھر اس کو اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے کہ میں تھوڑی دیر سو رہا ہوں، اونگ رہا ہوں، یہ سسٹم جو ہے تم چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ کون ہے اگلا اللہ کے جلال اور ہیبت کا جلوہ جو قرآن میں نظر آتا ہے؟ کون ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے اس کائنات کا کہ اس کائنات کے کسی ذرے میں بھی اس ملکیت میں کوئی نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، جسے پارٹنر کہا جاتا ہے، جسے شریک، مشترکہ پراپرٹی جیسے ہوتی ہے۔ کوئی اس کائنات کے ایک ذرے میں بھی اللہ کی ملکیت میں شریک نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ جتنی بھی شفاعت ہونی ہے قیامت کے دن اللہ کے اذن سے ہونی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور پھر مثلا کوئی ہستی آ کے کہے نہیں نہیں یہ میرا بندہ ہے لہذا اللہ نے فیصلہ کر بھی دیا تو چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شفاعت بھی جو برحق ہے وہ اللہ ہی کی مقرر کی ہوئی ہے، اور اس کی رحمت کا پہلو ہے، پرتو ہے، جو قیامت کے دن سامنے آئے گا، اور وہ بھی خدا کے اذن سے ہے، نہ یہ کہ کوئی دوسری ہستی اللہ سے زیادہ رحیم ہے کہ اللہ اتنا رحم نہیں کرتا، اللہ سخت ہے اور وہ نرم ہے لہٰذا گویا کہ ان کی رحمت اللہ کی رحمت پہ غالب آ گئی ہے۔ نہیں، یہ شفاعت کا اذن بھی خدا کی رحمت ہے، اور اگر وہ نہ اذن دے تو کوئی بھی اس کے سامنے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے شفاعت کا ایک باطل تصور ہے جو بالعموم شاعروں کی زد میں آیا ہوتا ہے اور قوالیوں کی زد میں آیا ہوتا ہے شفاعت کا، کہ سارے کے سارے بدماش بخشے جائیں گے آخر میں۔ قرآن کا یہ شفاعت کا تصور نہیں ہے کہ سارے بدماش اگر بخشے جانے تھے تو اللہ کو باقیوں کے ساتھ دشمنی کیا؟ پھر توجہ فرمائیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اللہ یعنی ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ جس کے پاس جو علم ہے، جتنا علم ہے، اللہ کی عطا ہے، ورنہ خود سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کی کرسی علامت اقتدار ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح عرش کا لفظ آتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا کہ بعض آیات متشابہات۔ متشابہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے، پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن جو تصویر بنتی ہے وہ تصویر اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم جس کرسی کو جانتے ہیں وہ تو اور چیز ہے۔ آیا خداوند عالم بھی ایسا ہے؟ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا آیت محکم کیا کہہ رہی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہو یا اس کو عرش پر اس طرح بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہو جس طرح تم لوگ یا عام بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کی متشابہ آیات کو آیات محکم کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اور کوئی ایسا معنی نہیں کیا جائے گا کہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہو، کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ یہ سورہ آل عمران بھی ہم جو آج پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آیات محکم اور آیات متشابہات کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اس کا اقتدار، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس کے اقتدار سے باہر ہو، اور ان دونوں کی نگہداری کرنا اس کے لیے کوئی کار گراں نہیں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی نگہبانی کرنا، ان کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ کے لیے نہ صرف یہ کہ یعنی وہ یہ کام کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ بڑا یہ مشکل کام ہو اس کے لیے۔ اصلاً مشکل اور آسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معنی ہی نہیں رکھتے، یہ معنی ہی ان کے لیے ہوتے ہیں جو ناقص ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ کام مشکل ہوتے ہیں، کچھ کام پریکٹس کرنے کے بعد آسان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے لیے آسان اور مشکل کا لفظ معنی نہ دارد، اور وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا اور عظمتوں والا ہے۔ 256 دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اکراہ کہتے ہیں کسی کو زبردستی دین ٹھوسنا، اسی لیے کہا جاتا ہے اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے۔
فروعات دین میں تقلید ہوتی ہے اسپیشلسٹ کی طرف، جیسے ہم ڈاکٹر کی طرف بیماری کے لیے رجوع کرتے ہیں، لیکن اصول دین میں اللہ ہے کیوں ہے، فلان عالم صاحب نے فرمایا، عالم کون ہے؟ کسی کی تقلید نہیں ہوتی اصول دین میں، یاد رکھیے اصول دین انسان اپنے چاہے سادہ ہی کیوں نہ ہو عقلی دلیل رکھتا ہو انسان اپنی بات کی کہ میں اللہ پہ کیوں عقیدہ رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ کیوں عقیدہ رکھتا ہوں، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ بہت سارے دلائل مثلاً کہ جو عقل ہی کی طرف پلٹتے ہیں اللہ نے بھی قرآن مجید میں ان کا بیان فرمایا ہے۔ بس توجہ فرمائیں، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی کسی کو لاؤ گے وہ منافق بن جائے گا، وہ کسی مفاد کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے آ جائے گا، اندر سے قبول نہیں کرے گا۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً ہدایت اور گمراہی میں فرق نمایاں ہو چکا ہے، پس جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت طغیان سے ہے سرکشی، یعنی جو بھی خدا کے مقابلے میں ہے وہ طاغوت ہے، جو طاغوت کا کفر کر دے، انکار کر دے، چاہے وہ عبادت کے معاملے میں ہو چاہے وہ اطاعت کے معاملے میں ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی یعنی کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ یہاں لفظ جو ہے ظلمات، اندھیروں سے، چونکہ جہالتیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، ہدایت کا نور نور واحد ہے، انہیں جس قسم کی جہالت میں تھے اللہ ان کو جب جو کوئی ایمان لاتا ہے پھر خدا اس کا سرپرست بن جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تجھ پر اعتماد کر لیا، تو اللہ کہتا ہے اگر تو نے مجھ پہ اعتماد کر لیا تو اب تیرے سرپرست میں ہوں، میری رہنمائی پہ چلتا جا، اندھیروں سے نکل کر تو ہدایت کے نور میں آ جائے گا۔ البتہ یہ حقیقی ایمان مراد ہے، ظاہر ہے کہ جو نام کا ایمان ہو وہ مراد نہیں ہے۔ اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں، یعنی ادھر جمع کا لفظ لایا، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست، اس لیے کہ کبھی کس کو بھاگنا پڑتا ہے، کسی کی بات مانتا ہے، کبھی کس کی بات مانتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کو پھر بہت سارے معبودوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، بہت ساروں کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، تاریکیوں کی طرف، اندھیروں میں، جس کا جو مزاج ہے اس قسم کی جہالت کے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے وہ۔ یہی لوگ جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 258، یہاں پر حضرت ابراہیم کا قصہ ہے نمرود کے ساتھ، کہ جو اپنے آپ کو معبود اور رب بنا کر بیٹھا تھا، دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کیسے اس کے ساتھ گویا کہ مناظرہ کیا۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا، اقتدار کے نشے میں وہ اپنے آپ کو اللہ سمجھنا شروع ہو گیا۔ مال اور اقتدار یہ ایسی چیزیں کہ جو انسان کے اندر جس دماغ میں تکبر کی گیس بھر دیتی اور وہ پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب خدا اس سے واپس چھین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں وہ آ جاتا ہے۔ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، مطلب میں جس کے بارے میں حکم کروں اس کو مار دیں گے میرے سپاہی، جس کے بارے میں حکم کروں اس کو موت کا حکم ہو چکا اسے دوبارہ زندہ کر لوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب اگلی جو بات حضرت ابراہیم نے کہی اس کا یہ جواب نہ دے سکا۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ مبہوت جسے نہ کوئی بات آئے نہ کوئی بات جائے، پزل ہو جانا، کنفیوز ہو جانا۔ اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، جو تکبر کی وجہ سے حقائق کا انکار کرتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا کہ روایات کے مطابق یہ حضرت عزیر تھے یا ارمیا ان کا نام آتا ہے،
ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یعنی تعجب کے ساتھ کہ یہ سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، اللہ نے اسے موت دے دی، 100 برس تک مردہ رہا، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت رہے ہو؟ اب بندہ کتنا ضعیف ہوتا ہے، اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم، یعنی بالکل اپنے آپ کو ایسا فیل کر رہے تھے جیسے تھوڑی دیر کے لیے سوئے رہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس پڑے رہے ہو، ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں ہے، جو چیزیں جلدی خراب ہونے والی تھی کھانا وہ بالکل تر و تازہ پڑا ہوا تھا، اسی طرح جیسے ابھی تھوڑی دیر ہوئی، اور وہ جو دیر میں جس کو خراب ہونا چاہیے تھا گدھا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ جسے چاہے اس کی عمر لمبی کر دے، جس چیز کی ایکسپائری اس کی دور کر دے، اور جسے چاہے اس کی ایکسپائری کو قریب لے آئے، جلدی کر دے۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح سے اٹھاتے ہیں اور جوڑ کر پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 260 سے ہم تلاوت کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔
ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ بشر انسان جب وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کسی چیز کو، یعنی حواس خمسہ سے، تو وہ جو درجہ اس کو اطمینان کا حاصل ہوتا ہے وہ حواس خمسہ کے بغیر اگرچہ بھرپور مثلا ایمان ہو، گویا کہ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اور یہی بات یہاں پہ حضرت ابراہیم اپنے مطالبے کی دلیل کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہرگز حضرت ابراہیم کا ایمان کوئی ایسا ایمان نہیں تھا کہ جس میں شکوک و شبہات ہو، لیکن وہ جو اطمینان قلب ہے وہ ایک انسان کو مثلا جو دیکھ کے حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے حاصل مثلا نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا پس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کو خود سے مانوس کرو اور ان کے ٹکڑے کرو، پھر ہر ایک کا حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے 4 مختلف پرندوں کو پکڑا، ان کو مانوس کیا تاکہ اچھی طرح پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے سے مانوس کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ مثلا یہ وہی آیا جس کو مارا تھا یا کوئی اور آگے۔ اس کے بعد ان کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو مثلا 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور 4 چوٹیوں پہ رکھ دیا۔ پھر جب پکارا تو وہ چاروں وہی والے کہ جن کو انہوں نے اپنے سے مانوس کیا تھا اڑتے ہوئے وہی پرندے بن کر واپس آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ اب اس کے بعد سے لے کر کافی دیر تک تقریباً سورۃ البقرہ کے آخر تک انفاق کا موضوع ہے۔ قرآن مجید کے اہم ترین موضوع میں سے ایک، جیسے کل آیت آئی تھی کہ اسی سورہ بقرہ میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قوموں کی سرنوشت تب محفوظ ہوتی ہے جب وہ خرچ کرتا ہے۔ حتیٰ یاد رکھیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے لیے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی باپ کہے میں تو اتنی مشکل سے کمایا، میں نے نہیں خرچ کرنا، میں نے فیس نہیں دینی، میں یہ نہیں دے سکتا، تو بچہ بھی اس کا مثلا جائل رہ جائے گا۔ انفاق ضروری ہے، اور پھر قومی مسائل میں، دین کے مسائل میں، تاکہ دین کے کام ہو سکے انفاق کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ چونکہ بہت سارے لوگ یہ سن رہے ہیں کہ بچپن سے اپنے بچے کو عادت ڈالیں کہ تجھے جو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ یہ اتنی زبردست انٹیلیجنٹ ذہین انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کی کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کا بچہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، گویا کہ اس کے ذہن میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے انفاق والا۔ وہ جو بھی خدا کا حلال رزق اسے ملے گا وہ سارا کا سارا خود ہی اڈاپٹ نہیں کرے گا جمع کر کے رکھنے کے لیے، بلکہ کیا کرے گا؟ جو آپ نے سکھایا ہوگا، تربیت کی ہوگی کہ ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اور یہ اکاؤنٹ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بہترین اکاؤنٹ، اس کا پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا آپ جس کی تربیت کر۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا اپنا بچہ، کسی کی بھی آپ نے تربیت کر دی، اور ہم یہاں جس ادارے میں بیٹھے ہمارا کام بچوں کی تربیت کرنا، جو ہمارے شاگردان ہیں ہم ان کو انفاق اور اچھی دینی صفات کے ساتھ ساتھ ہم انہیں انفاق کی عادت ڈالیں کہ انفاق جب اب یہ بچہ جب خود کر رہے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ قرآن مجید نے بڑا اوپنلی بتایا ہوا، آگے سورہ نساء میں یہ آیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ بچہ اگر آپ کی سکھائی ہوئی عادت کل کو اپنے بچوں کو یا اور اپنے دوستوں کسی کو ڈال دیتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ حصہ لے رہا ہے ان سب چیزوں میں سے۔ یہ اتنی بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ وہ بھی ہے کہ آپ نے کسی ایک دفعہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی ہے، اس کا پیٹ خالی تک کھلایا، لیکن یہ کہ آپ نے ایک ایسا انٹیلیجنٹ کام کیا کہ جو چلتا ہی جا رہا ہے، جو چلتا ہی جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ انفاق کا موضوع اہم ترین موضوعات میں سے قرآن کے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر تقریباً سورۃ البقرہ کے آخر تک
انفاق اور اس سے مربوط باتیں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے انفاق کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کیسے بڑھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا گشائش والا دانا ہے۔ یہاں پہ دگنا جو ہے ترجمہ وہ بڑا ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے، یضاعف یعنی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں دگنا تھوڑی ہو رہا ہے، ایک دانہ تھا، آپ نے ایک مثلا روپیہ لگایا، کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے، دگنا تھوڑی ہے، یہ تو 700 گنا ہے۔ لہذا یضاعف ڈبل کو بھی کہتے ہیں اور کئی گنا بڑھا دینے کو بھی، وہ معنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ 262 جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اگلے کو۔ جیسے آج کل اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، پوری 7 ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ اس کو سوشل میڈیا پہ لگائیں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ مجبوری میں اگر لے رہا بھی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ دنیا والے مجھے دیکھیں گے اور میری جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو لیکن اسے خراب مت کرو، یہ کرائے پہ پانی مت پھیر دو۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن پچھتائیں گے، مال بھی دیا اور ضائع کر دیا۔ ریاکاری کے لیے جو مثلا خرچ کرتے ہیں، یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا یہ تو نیک آدمی ہے، بڑے کام کر رہا ہے، یہ غریبوں کے محلے میں چلا گیا ہے، مثلا ان کے ساتھ فوٹوز کھنچوا رہا ہے، یہ ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں خرچ کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ اور اس سے اگلی آیت، اگلی چند آیات میں خبردار کر رہا ہے کہ یہ انفاق تو کرو، الخدا بڑھائے گا، لیکن ضائع نہ کر دیں۔ ضائع کیسے کیسے ہوتا ہے، توجہ فرمائیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا، اذیت، تکلیف دیتے، کوئی ایسی حرکت جس سے اس بیچارے کو تکلیف ہو، جس کی مدد کی جا رہی ہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا ان کو۔ 263 نرم کلامی اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد صدقہ دے کر پھر اذیت کی جائے۔ یعنی تم نے اگر صدقہ دے کے بعد میں ساری عمر اس کو جتاتے رہنا ہے کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے، میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی، اس کو ذلیل کرتے رہو، تنگ کرو، کسی طرح کی بھی اذیت کرو، تو بہتر ہے نہ دو۔ اس صدقے سے بہتر ہے کیا؟ نرمی سے بات کرو، اور اگر وہ مانگنے والا مثال کے طور پر، ذرا آپ کو پتہ ہے جو مانگنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے سخت الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، صدقہ نہ دو بے شک، لیکن یا تو نرمی سے بات کرو اور یا ان کے برے رویے سے درگزر کر دو۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ پیسے دے کر اور پھر ان کو اذیت کرو مدد کر کے۔ مثلا وہ فقیر مانگ رہا تھا، اس کو 10 روپے بھی نکال کے دیے، ساتھ گالی بھی دے دیے اور ساتھ کا چل یہاں سے شکل گھوم کر اپنی، یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ صدقات کو ضائع کر دے، اور اللہ بڑا بے نیاز بردبار ہے۔ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن میری مخلوق کو پھر تنگ مت کرو جس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اللہ بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری بھی تو کتنی غلطیاں اور کتنی چیزیں برداشت کی ہوئی ہے، تمہاری پکڑ نہیں کرتا، تو تم بھی اگر میری کوئی مجبور بندہ ہے، نیاز مند بندہ ہے میری مخلوق کا، اور اس کے منہ سے 2 کلمات سخت نکل گئے، تو تم بھی اپنے آپ کے اندر برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ 264 اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، صدقات انفاق ایک ہی چیز ہے، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو، باطل نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی اگر تم یہ حرکت کرو گے تو تمہارا خرچ
اور اس شخص کا خرچ جو اللہ اور قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا برابر ہو جائے گا. نہ اس کو کچھ ملنا ہے آخرت میں، نہ تمہیں کچھ ملے گا. اگر تم نے اذیت کی مدد کرنے کے بعد، یا تم نے احسان جتلائے مدد کرنے کے بعد، عجیب ہے انفاق کا معاملہ. یعنی یہ صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے. خبردار بعد میں احسان بھی جتلایا کہ میں نے تو بڑی تمہاری مدد کی تھی. پس اس کے خرچ کی مثال اس پتھر کی سی ہے، اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میਂہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے. اس پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، ٹھیک ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ خرچ کیا ہوا. پس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میंہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے. اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. گویا کہ اب دیکھیے، کافروں کو ہدایت نہیں کرتا کیا مطلب؟ یہ مال دے کر، مدد کر کے احسان جتلانا اور یا اذیت کرنا کسی اور طریقے سے، یہ کفر کے جراثیم ہے. یعنی یہ کام گویا تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اگر خدا کے لیے ہوتا تو خدا نے تو وعدہ کیا تجھے اجر کئی گنا ملے گا، پھر تو اس کا احسان اس پہ کیوں جتلا رہا ہے؟ بڑی باریک چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بڑے آسان لفظوں اور مثالوں میں بیان فرماتا ہے. توجہ فرمائیں، آیت نمبر 265. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اپنے ثبات نفس کے لیے، یعنی اپنے نفس کو اور ایمان پر اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خدا کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، بدلے میں اللہ اس کے ایمان کو اور ثابت کر دیتا ہے، اس کو ایمان پہ اور پکا کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جن کاموں کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ بڑے تڑپتے ہیں جب وہ خراب ہونے لگے، ان کے دل جوڑے ہوتے ہیں. اور جو کسی ایسے مثلا سسٹم میں ہو جس کے لیے انہوں نے قربانی کوئی نہیں دی، وہ خراب بھی ہوتا رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنا کہتے ہیں ہمارا مطلب نکلے، ہماری طرف جدھر جاتا ہے وہاں جائیے. جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا میਂہ برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے، تب بھی وہ پھل دیتا ہے. اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کے خرچے پھل لاتے ہیں. 266. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ دیکھیں کتنا اہم موضوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ ابھی مثلا مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے کہ پیسے دے کر، ہیلپ کر کے کسی کی، اس کو ضائع نہ کر دینا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو عام طور پہ ان لوگوں میں آ جاتی ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے کہ مدد کر کے احسان مت جتلانا. ضائع کر بیٹھو گے تھوڑے سے اپنے جذبات کی وجہ سے، تھوڑی سی اس کو باتیں کرنے کے لیے تم اپنے یہ ساری محنت اور زحمت کو ضائع نہ کرو. اب ایک مثال، بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تمہیں اصل میں ضرورت ہوگی اس اجر کی، جو انفاق کا اجر ہے، اس دن اللہ تمہیں کچھ نہیں دے گا اگر تم نے یہ حرکتیں کر کے ضائع کر دی. توجہ فرمائیں مثال پر. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہو، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوے پھل موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے، یعنی جب اب ضرورت کا زمانہ آ گیا، جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ہوں، ناتواں ہوں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی محتاج ہیں، یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور جل جائے، یہ باغ جل جائے. اب خود بھی بوڑھا ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، بچے خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ ضعیف ہے. ایسے بندے کی جو واحد پراپرٹی تھی جہاں سے اس کا نظام چلتا تھا وہ جل کے رہ جائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم صدقات دے کر، ہیلپ کر کے اس کے بعد احسان جتلاؤ گے تو اس شخص کی طرح تمہاری حالت ہو جائے گی، خدا سب کچھ ضائع کر دے گا. یوں اس طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں، اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو.
اے ایمان والو 267 اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو. اب ایک اور بیماری انفاق والوں کی کہ مثلا مانگنے والا آیا ہے تو کیا کرتے ہیں, جو اپنے کسی استعمال کی چیز نہیں ہے, جو بالکل ردی چیز ہے, کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, انفاق اپنا ایمان چیک کرو, کس کے نام پہ کیسی چیز دے رہے ہو. اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ حصہ, اس کا عمدہ حصہ اچھی کوالٹی والا اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرو, اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو کہ جو 2 نمبر بیچ میں سے گھٹیا ہے, جو گلا سڑا ہے وہ دے دو, کہ اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ کہ اب دے رہے تو لے لیں, دل نہیں ہوگا تمہارا لینے کے لیے. وہ والا مال کہ جو اگر تمہیں دیا جائے تو تمہارا دل نہیں کرے گا لینے کے لیے, لیکن بالآخر چشم پوشی کر کے لے لو گے, وہ مال خدا کے راستے میں نہ دو, بلکہ جو عمدہ مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے, نکالا ہے, اس میں سے عمدہ حصہ خرچ کرو, اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو کہ اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ, اور جان لو کہ اللہ بڑا بے نیاز لائق ستائش ہے, لائق حمد ہے. اللہ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, جتنا اچھی کوالٹی کا خرچ کرو گے اتنا زیادہ تمہیں اجر ملے گا. 268 شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے, جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے, اور اللہ بڑا صاحب وسعت اور علم رکھنے والا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, اگر خدا کے راستے میں خرچ, جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ٹائم آئے کہتا ہے خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے, کیسے گزارا ہوگا. لیکن جب ادھر سے کہتا ہے بے حیائی کرو, جب عیاشی کرنی ہو, عیش و نوش کرنی ہو, اپنی شو دکھانی ہو اپنے پیسے کی معاشرے کو, تو کہتے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں گے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس کے بچے کی شادی تھی, مثلا کس کی بیٹی کی شادی تھی, دنیا حیرت زدہ رہ جائے. جب خدا کے راستے میں دینے کا آتا ہے کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں, اس دفعہ اتنا نقصان ہو گیا, فلان ہو گیا, تھوڑا سا دے کے کہتے ہیں بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیا. یہ جو انسان کے اندر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کنجوسی کا خیال آتا ہے, اس کو خدا فرما رہا ہے شیطان تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے, مت خرچ کرو اللہ کے راستے میں فقیر ہو جاؤ گے, اور دوسری طرف سے بے حیائیوں کا تمہیں کہتا ہے کرو, وہاں پیسے لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں, جبکہ اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے. انفاق کرو مغفرت ہوگی, اللہ تمہیں فضل یعنی جتنا تم نے خرچ کیا ہوگا کئی گنا زیادہ دے گا, کیونکہ اللہ بڑی وسعتوں والا علم رکھنے والا ہے. اب توجہ فرمائیں 269 وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے, اور جسے حکمت دے دی گئی اسے گویا خیر کثیر عطا کر دی گئی, اور صاحبان عقل ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اور یہاں پہ اب ساری آیات کو آپ اوپر دیکھیں, حکمت دانائی کا بڑا مصداق کیا ہے, خدا کے راستے میں خرچ کرنا. بندے آج کل کیا اپنے آپ کو دانا کون سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں کہ جو پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے خرچ نہ کریں. کہتے جی بڑا سمجھدار ہے, خرچتا ہی کوئی نہیں, بڑا اس نے ہر چیز جوڑ کے رکھی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو انفاق کرتا ہے, جو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس کو حکمت عطا ہوئی, اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی, کہ اس کا مال اس پر سوار نہیں ہو گیا بلکہ وہ مال پر سوار ہو کر ایک سواری کی طرح اسے استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے. آیت نمبر 270 سے تلاوت. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آیت نمبر 270 سے ترجمہ اور جو کچھ تم انفاق کرتے ہو یا نذر مانتے ہو کیونکہ عام طور پر نذر میں بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے ویسے خرچ کے بغیر بھی ہو جاتی ہے لیکن بالعموم انسان کہتا ہے میں یہ کوئی اللہ کے راستے میں یہ کام کروں گا خرچ کروں گا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نذر مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے کیا مطلب انفاق نہ کرنے والے جو مال خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے چاہے مستحب انفاق ہو چاہے نذر کی وجہ سے اس پر آ گیا ہو اس کے دوسری سائیڈ والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا بڑے سخت الفاظ ہیں وقت نہیں ہے ان کی وضاحت کا لیکن عرض کر دوں کہ بڑے سخت الفاظ ہیں انفاق جن کی عادت نہیں ہے ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سامنے 271 اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو یعنی حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے چھپا کے خرچ کرنا اور اعلانیہ خرچ کرنا دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے کہ میں انشاءاللہ آگے اس کی طرف اشارہ کروں آگے آیت آئے گی 272 آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ جبراً انہیں ہدایت دیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے مراد یہ جو اللہ ظاہر سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ زبردستی آپ ان کو نہیں اچھی عادتیں ڈال سکتے زبردستی یہ ایمان کی نشانی آپ ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین سے صرف لینے کے قائل ہوتے ہیں دین کو دینے کے قائل نہیں ہوتے ان کی دعائیں بھی ان کی منتیں مرادیں بھی صرف اللہ سے لینے کے لیے ہوتی ہیں جس دین کے لیے مثلا رسول اللہ اہل بیت نے سب کچھ دے دیا ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی سیرت پر چل کر دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب دینے کا مقام آئے تو کہیں سے بائی پاس کر کے اور طرف چلے جاتے
آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں ہدایت دیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ زور دے کر بیان کر رہا ہے کہ گویا کہ یہ عادت بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب کون سے فقراء، جو اوپر کہا گیا تھا کہ اگر تم چھپا کے دو فقراء کو، کون سے فقراء؟ یہ ذرا سن لیجیے آیت نمبر 273 کا بیک گراؤنڈ۔ رسول اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بہت ہی زیادہ افلاس اور غربت کا عالم تھا، مال دنیا نہیں تھا، پہننے کے لباس نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگ جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا اور اپنے جگہوں کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس مدینہ میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل فقیر۔ یاد رکھیے، فقیر سے جو ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے اردو زبان بولنے والوں کے، وہ عربی والی وہ فقیر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فقیر جو مانگ رہا ہو، فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ مانگے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ آمدنی اس کے اخراجات کو پورا نہ کر سکے، اور وہ بیچارہ ہر دفعہ کوئی قرضہ لینا پڑے، کوئی مسائل میں گرفتار رہے، یہ فقیر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، چاہے ایک دفعہ بھی کسی سے نہ مانگے۔ ہم عام طور پہ کیا بولتے ہیں؟ اور دروازے پہ فقیر آیا ہو سکتا ہے دروازے پہ فقیر نہ آیا ہو۔ اب اللہ ان کی بات کر رہے فقراء کی، کہ جو اردو والے فقراء نہیں ہیں، بلکہ جن کی آمدنی ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جب یہ آیت اتری اور پھر قیامت تک یہی فارمولہ ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے کے لیے، ظاہر ہے پورا نیا معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، کبھی جنگ کے لیے جانا ہے، کبھی کیا کرنا ہے، کبھی کیا ذمہ داری لگ رہی ہے، تو رسول اللہ کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو یہ بیچارے بجائے یہ کہ کام کریں اور اپنا کھانا کمائیں، یہ سارا کچھ انہوں نے رسول اللہ کو پیش کر دیا تھا، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ مسجد نبوی کے پاس چبوترا تھا، جہاں پہ آج 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ویٹ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پر رہتے کون؟ کن سے منسوب ہے یہ؟ جن کے پاس کھانے کا نہ کھانا ہوتا تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا، بیچارے اصحاب صفہ وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان لوگوں کے لیے رسول اللہ کو مال چاہیے، ان کو کھانا پرووائڈ کر سکے، یہ اور کام کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ دین کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اب ان کے پاس اور کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو دو، اور ان کی صفات کیا بیان ہو رہی ہے؟ توجہ فرمائیں، 273 نمبر آیت، ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، دکانداری نوکری نہیں کر سکتے۔ کیوں ایسے ہیں؟ کوئی اپنی خرابی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے دین کی وجہ سے کوئی ایسی ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جاہل لوگ، اللہ انہیں جاہل کہہ رہے ہیں، بے علم جاہل لوگ ان کو ان کی حیا اور عفت کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ ان کو وہی فقیر نظر آتا ہے جو آ کے ان کی جھولی پکڑ کے، مثلا گریبان پکڑ کے یا ٹک ٹک کر کے مانگے ان سے، ان کو وہ فقیر نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن معاشرے کے کن کن حصوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں راشن لینے والا مسئلہ جو چل رہا ہے یہاں پر، تو کچھ تو پروفیشنل ہیں، جہاں پہ سیٹی بجتی ہے راشن کی وہاں پہ ٹھک سے پہلے پہنچا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں انہیں کبھی یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، ان کا دل نہیں کرتا راشن کی لائن میں لگنے کا، انہیں اپنی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، فیل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیات کہہ رہی ہے مومن سے کہ تو نے خرچ کرنا ہے اور ڈھونڈ کے خرچ کرنا ہے، ورنہ اوپر آپ نے دیکھا وَالظَّالِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اللہ مدد نہیں کرے گا۔ اتنا کرٹیکل اور اتنا بنیادی ترین یہ انفاق کا موضوع ہے۔ جاہل لوگ ان کی حیا اور عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافوں سے، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لوگے، یعنی اگر تھوڑا سا غور کرو تو تم پہچان لوگے کہ وہ ضرورت مند ہیں، لیکن وہ مانگتے نہیں آ کر، وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ 274، جو لوگ اپنا مال
رات میں بھی اور دن میں بھی پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن خدا انہیں ایسا زبردست ماحول دے دے گا۔ دیکھیے، چھپا کے خرچ کرنا اور اعلانیہ خرچ کرنا۔ کبھی اعلانیہ خرچ کرنے کی مصلحت ہوتی ہے، مثلا اگر مجھے پتا ہو کہ جو آگے مسئلہ درپیش ہے اس کے لیے پیسے زیادہ چاہیے، اور اگر میں چھپا کے کر دوں گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اس بندے کا، لیکن اگر میں چند دوستوں میں اعلانیہ یہ بات کروں تو میری دیکھا دیکھی میرے دوست بھی شامل ہو جائیں گے، زیادہ مال جمع ہو جائے گا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نیت خدا جانتا ہے۔ اگر میں اس مصلحت کی وجہ سے اعلانیہ اپنے دوستوں میں کہتا ہوں میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تاکہ اور لوگ بھی دیں، یہاں پہ اعلانیہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس قسم کی مصلحت نہ ہو، پھر اعلانیہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ ایک پنکھا دیا ہے مسجد کو تینوں پروں پر، ایک پر اپنے بچے کا نام، دوسرے پہ اپنا نام، تیسرے پہ اپنے بابا کا نام، اور اگر چوتھا پر ہوتا تو دادا کا نام بھی لکھوا دیتا تاکہ پتہ چلے پنکھا کس نے دیا۔ اللہ کو بھول ہے کوئی کس نے پنکھا دیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو نام لکھنے لکھوانے کی اور یہ شو کرنے کی ہم نے دی ہے، بہت بیماری ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے بہت زیادہ ڈسکس کیا اس کو۔ جہاں پر کوئی مصلحت نہیں ہے وہاں پہ اس طرح خرچ کرو کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، یہ دلیل ہوگی کہ یہ خالص خدا کے لیے خرچ کیا، اور تمہارے اندر جو ریا کی بیماری ہے اس کا بھی اس سے علاج ہو جائے گا۔ آیت نمبر 275 کے بعد والی آیات، کیونکہ انفاق کی بات ہو رہی ہے، انفاق کے بالکل برعکس لوگوں کے خون چوس لینا، ان کے مال سود کے ذریعے کھا جانا، خود کچھ نہ کرنا اور سود پہ قرضے دے کے مال کھانا، کیونکہ یہ انفاق کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جتنا انفاق اچھا ہے اتنا سود کھانا، ربا کھانا اتنا قابل مذمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں سود کی آیات کا ذکر کر دیا۔ 275 سے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تو بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے، ٹھیک ہے، جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ آپ نے دیکھا وہ لوگ جن کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا، صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے، کبھی ادھر ڈولتے ہیں کبھی ادھر ڈولتے ہیں، اپنا توازن بھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا تو یہ کہ قیامت کے دن خدا کی نظروں میں یہ جس طرح چل رہے ہیں، خدا کی نظروں میں اس طرح چل رہے ہیں جیسے یہ پاگل ہو گئے لوگوں کا مال کھانے کے لیے، یا یہ کہ روز قیامت جب یہ اٹھیں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ گویا کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اور یہ کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، سود خوروں کا یہ انجام ہوگا۔ جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، کہتے ہیں تجارت میں کیا ہے، اس میں بھی پروفٹ آتا ہے، اس میں بھی پروفٹ آتا ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو وہ پہلے لے چکا وہ اسی کا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے دوبارہ تکرار کی اللہ کی نصیحت آنے کے بعد تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور سنیے جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو کہے میں تو جناب مولا کا شیعہ ہوں، میں تو جناب رسول اللہ کا دیوانہ بریلوی ہوں، میں تو دیوبندی ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، سود کھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، دھمکی دیکھیے قرآن کی، اتنا کریٹیکل موضوع ہے یہ پیسوں کا صحیح طریقے سے کمانا اور غلط سود کے طریقے سے کمانا۔ 276، اللہ سود کو ناپائیدار اور صدقات کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ سود تم سمجھ رہے ہو رہے گا، ان قریب چھن جائے گا تم سے، اور جو صدقہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ہم دے رہے ہیں یہ تو جا رہا ہے، یہ برکتیں تمہیں بعد میں ملنے والی ہیں، یہ صحیح انویسٹمنٹ ہے اگر تم اللہ اور قرآن کی نگاہ سے دیکھو۔ اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا، ناشکر سود کھانے والے، گناہگار سود کھانے والے۔ 277، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ 278، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ اس کا مطلب ہے جو سود کھات نہیں چھوڑتا حکم پتہ چلنے کے بعد بھی، قرآن جسے مومن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، باقی جتنا مرضی اپنے اوپر تاج مومن کا بنا کے لگا کے رکھ لو۔ 279،
لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر حکم آنے کے بعد بھی تم نے کہا میں نے تو سود لینا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر تم اصل سرمایے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اصل سرمایہ لے لو، تم پر ظلم نہیں ہے، اور ظلم کرو نہیں، سود مت لو۔ اور اگر تمہارا قرض دار، اب دیکھیے اللہ اس سے اگلا قدم کیا بتاتا ہے، اگر جس کو تم نے سود پہ قرضہ دیا ہوتا ہے، ایک تو تم نے سود نہیں لینا، لیکن یہ ایمان کروا سکتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو یہ کام بندہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایمان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر جس کو تم نے قرض دیا تھا وہ اس کے حالات خراب ہیں، اگر اس کے حالات مشکل میں ہیں، اب یہ نہیں کہنا کہ میں نے سود چھوڑ دیا اب تو میرے سر پہ ہی چڑھ رہا ہے، نکال یہیں پہ سارا کچھ، یہ نہیں کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دے دو اس کو، جب تک اس کے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ بھی نہیں، اگلا سٹیپ، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری لائن بتا دی کہ دیکھو اگر سختی میں ہے تو اس سے کہو کہ بعد میں دے دینا، اور اگر تم چھوڑ ہی دو اس کو، اس کے حالات کا جائزہ لے کر تم دیکھو کہ یہ نہیں کر سکتا، تو اگر تم اس کو یہ چھوڑ ہی دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تمہیں ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ اور یہ علم کون سا ہے؟ اپنا دنیا کی نظروں والا علم چھوڑ دو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ جو بات کہہ رہا ہے تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے، وہ کرو جو خدا کہہ رہا ہے۔ 281، اور اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں خدا کہے گا میرے بندوں کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا، اگر میں نے تجھے مال زیادہ دے دیا تھا تو کیسے فرعون بن کر تو ان کے سروں پر چڑھ گیا تھا۔ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 282 سے ہم نے پڑھنا ہے، یہ سب سے لمبی طولانی آیت ہے پورے قرآن مجید کی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب بل يملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو، یہ اوورآل لین دین جب پیسوں کا ہو، کوئی تجارتی معاہدہ ہو تو لکھ لیا کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے لکھنے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں اعتماد پہ کر لیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، بعد میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس نے یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، مجھے بھول گیا، ریکارڈ لے کر آؤ، ثبوت پیش کرو۔ کئی جھگڑے ایسے آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ باقاعدہ سے ان کو لکھا نہیں گیا ہوتا۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے، یعنی وہ لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو۔ جو قرض دے رہا ہے وہ نہ لکھوائے، جس کے ذمے ہے وہ لکھوائے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ اس نے تو واپس کرنا ہے۔ اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے کہ لکھواتے ہوئے کوئی چیز ہیرا پھیری کر جائے بیچ میں، کیسے آج کل عدالتوں میں ہو جاتا ہے۔ لکھوانے میں لکھنے والے وہ پیسے لے کے جو لکھوا رہا ہوتا ہے جھوٹ بھی لکھ دیتے ہیں اور چکر بازیاں بھی لکھ دیتے ہیں، اور اگلے بیچارے کو مثلاً وہ اس چکر میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ بالکل خلاف قرآن معاشرہ ہے۔ اور پھر یہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام کر لو، پھر اس کے بعد مثلاً تھوڑا سا چندہ دے کے سارے گناہ بخشوا لو۔ یہ اس حرکت نے، اس یہودی فکر نے اسلام کی جو کا حسن تھا اور جو اسلامی بہترین ایمانداری کا معاشرہ تھا اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے اس یہودی فکر نے، کہ جو مرضی کرے اس پہ عمل کر لو، جو مرضی کرے وہاں پہ چیٹنگ کر لو، اور باقی اچھے کام کر کے بیلنس کر لو۔ ان بے ایمانوں نے، اور ایسا بے ایمانی کا دین بتانے والوں نے تباہی پھیر دی ہے امت اسلام کی، کرپٹ کر دیا انہوں نے، اور ان کو کہہ دی دو راستے دکھائے ہیں، یہ کر لو پھر اس کے بعد عمرہ کر لو، پھر زیارت کر لو تو تم بخشے جاؤ گے۔ انہوں نے جو چھرا مارا ہے اسلام کی پشت میں، ساری کرپشن کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ورنہ اگر صاف صاف قرآن بتایا جاتا یہ کرو گے خدا پکڑے گا، اور یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں، تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتے، اور اسے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرضدار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی، شرعی ولی سرپرست انصاف کے ساتھ املا کروائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ گواہی آ کے دے، نہ یہ کہ دوسرا بندہ اس کو تھوڑے سا مال لگا دے، رشوت دے دے، وہ کہے میری شوگر آئی ہے میں تو آ نہیں سکتا آج عدالت میں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گواہی سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے ایمانیاں نہیں کرو، جب گواہوں کو بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں سستی سے، تساہل سے کام نہ لو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، بعد میں پھر تمہارے جھگڑے پیدا نہ ہو، شکوک و شبہات پیدا نہ ہو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کو نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فوراً چیز لی، فوراً چیز دے دی، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر نہ بھی لکھو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگرچہ اس کو بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں جو بھی اہم چیزیں چھوٹی موٹی چیز کے نہیں ہوتے، اور اگر آج آپ بڑے سٹورز پہ چلے جائیں تو ایک وہ روپے کی چیز بھی ہے تو اس کو آپ کو سسٹم سے گزارنا پڑے گا، آپ کو رسید دیں گے۔ یہ جو قرآن کا حکم ہے ڈاکومنٹیشن والا، آج کی دنیا بھی اسی پر چل رہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا آپ کسی بڑے سٹور میں جائیں، یہ نہیں ہے کہ 1000 سے اوپر کی شاپنگ کریں تو آپ کو بل وہاں سے بنوانا پڑے گا، رسید لینی پڑے گی، اور کم شاپنگ کریں تو آپ سے کہیں کہ ایسے ہی چلے جاؤ۔ نہیں، یہ کنٹرول ہی معاملات تب رہتے ہیں، بعد میں کوئی شکایت ہو گئی، کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو وہ بل جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس گارنٹی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہوگا۔ جو قرآن نے اس زمانے میں یہ احکامات دیے تھے، آج بھی دنیا چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی اسی پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، تبھی اپنے کاروباروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا رسیدوں کے اوپر شرائط لکھی ہوتی ہیں
گارنٹی کی شرائط لکھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. یہ حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. بعد میں ایک طاقتور ہے اور گواہ جو ہے اس کو وہ کہتا ہے تو نے گواہی دی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قسم کی حرکتیں بھی تم نے نہیں کرنی. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، نہ یہ کہ جہاں مفاد ہو وہاں مومن جب مفاد خطرے میں ہو وہاں کافروں سے بھی آگے نکل جائے. اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا کرو، اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. فسوق تمہارے اندر فسق کی بیماری ہے، فاسق ہو تم اگر یہ حرکتیں کرو گے تو تم. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اور اگر تم 283 اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ گروی سے معاملہ کر لو، یعنی کوئی چیز گروی رکھ لے. جو قرض لے رہا ہے وہ اپنی کوئی چیز گروی رکھا دے قرض دینے والے کے پاس. اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے. اگر وہ مثلا دوسرا مومن بھائی اس سے کہے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، کوئی چیز گروی نہ رکھو، کاتب بھی کوئی نہیں ہے، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے بھی کم تھے، تو اگر لکھنے کا وسیلہ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ مومن اعتماد کرے، کہے نہیں آپ گروی نہ رکھیں، آپ کو ضرورت ہے آپ یہ چیز رکھ لیں، تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور گواہی کو نہ چھپاؤ. جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے. 284 اب سورۃ البقرہ آخر کی طرف آ رہی ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس ملکیت میں. اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تم سے حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف نازل ہوئی ہے، اور مومن بھی جو رسول اللہ پر ایمان لائے وہ بھی اس قرآن پر ایمان رکھتے. یعنی یہ سارے احکام جو ہم نے تمہیں سورہ بقرہ میں بیان کیے، اس قرآن میں بیان کیے، یہ رسول بھی ان کا پابند ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، اور تم سب بھی مومن اگر ہو تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کا پابند ہوتا ہے. سب مومنین اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں تفریق کے قائل نہیں ہیں. وہی والی یہودیوں والی بات، اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، ورنہ درجات ہیں انبیاء کے، وہ خود قرآن نے بتایا. اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی جو اللہ نے کہا ہے ہم نے سن لیا سمجھ لیا، ہم اطاعت کریں گے. پالنے والے ہم تیری بخشش کے مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا. اے پروردگار ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا. پروردگار ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت کا آخری جملہ ایک اشارہ کر رہا ہے کہ مومن ان کا مقابلہ کافروں سے رہتا ہی ہے، اور ان کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی ہے ہمیں کافروں کے مقابلے میں، جس کی کافروں کے ساتھ جنگ ہی کوئی نہ ہو، جو کافروں کے ساتھ فل سیٹنگ کر کے سارے مزے لے رہا ہو، وہ یہ دعا کیا کرے گا؟ وہ تو مومنوں کو کافر سمجھے گا، کیونکہ مومن جب کھڑے ہوں گے تو اس کو اپنے مفاد خطرے میں نظر آئیں گے، ان کے خلاف ہو جائے گا. جیسے آج کل بہت سارے بے ایمان مسلمان جو کافروں کے ساتھ اتحادی ہیں، مومنوں کے خلاف ان کو جلال آ جاتا ہے، اور جب کافروں کی باری آتی ہے تو تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں ان کے، وہ بےزتی بھی کریں تو برداشت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں. یہ کافروں کے سامنے نرم ہے، تلوے چاٹتے ہیں، اپنی عوام کے سامنے یہ بڑے جلال میں آئے ہوتے ہیں. یہ مومن نہیں ہے.
فاسق و فاجر ہیں کہ جن کو ایک مہلت، ایک مدت تک گویا کہ وہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وقت کم ہے اور کام ہمارا زیادہ ہے۔ میں سورہ آل عمران کا صرف یہ پہلا ورقہ آیت نمبر 9 تک تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم صرف ترجمے کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ کیا کیا جائے کہ باتیں جو ہیں، ظاہر ہے قرآن مجید کی باتیں کھولی تو جا سکتی ہیں، ان کو جو سمیٹنا ہے وہ مشکل بھی ہے اور ٹھیک کام بھی نہیں ہے کہ اس کو خلاصہ کر دیا جائے۔ مثلا سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ آل عمران آغاز سے اب ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد وقت کی کمی کی وجہ سے تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ آن لائن بھی اس کو سن رہے ہوں گے ان کو بھی، اور جو یہاں پہ میرے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں پہ ہم نے تلاوت جہاں تک کی ہے اس کے بعد خود سے گھر جا کر کافی ٹائم ہوتا ہے اس عربی زبان کی تلاوت میں بھی انشاءاللہ پورے جز کو مکمل کر۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، عام رحمتوں والے اور خصوصی رحمتوں والے اللہ کے نام سے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اسرار پروردگار۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ ہے اور کائنات کا نگہداری کرنے والا ہے، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے حق پر مبنی کتاب آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات و انجیل کو نازل کیا، یعنی وہ سابقہ کتابیں بھی اسی نے نازل کی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب میں کوئی اور بات لکھتی ہے، اگلی کتاب میں اس کی مخالفت بات کر دیں؟ ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی۔ اس سے قبل یعنی تورات و انجیل اس سے قبل نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی تھی؟ لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان نازل فرمایا۔ یہ فرقان خود قرآن کی صفت ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، اللہ کہتا ہے یہ فرقان ہے، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، عجیب۔ اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ پھر یہ کر کے آیات سے بھاگ کر بچ جاؤ گے، اللہ عزیز ہے، یعنی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا جب وہ کچھ کرنا چاہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز یقیناً اللہ سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے،
اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے اے رسول آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم یعنی بالکل واضح، تو بالکل صاف صاف سمجھ میں آتی ہے، الفاظ کا معنی بالکل صاف تصور ہو جاتا ہے۔ جس کی بعض آیات محکم ہیں وہی اصل کتاب ہے، ام الکتاب کہا گیا ہوں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ متشابہ ہیں یعنی وہ محکم کی طرح نہیں ہے۔ مثال دے دوں آپ کو، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اب یہاں پر اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو کوئی ہاتھ ہے جیسے انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب شے ہے، انسان بھی شے ہے، اس کا ہاتھ بھی شے ہے، ذرہ ذرہ ہر چیز شے ہے، اللہ کی طرح کی کوئی شے نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ تمہارے دماغ نے سیکھا ہے اے انسانوں، جتنا بھی تمہاری سوچ پرواز کرے وہ اسی محدود دنیا کی کیلکولیشنز کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے تمہیں کچھ بتانا چاہا ہے وہ سمجھو، لیکن اس لفظ سے کوئی نقص اگر تمہارے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ نقص سے اللہ پاک ہے۔ توجہ فرما رہے لیس کمثلہ شیء۔ اس محکم آیت کی روشنی میں اس آیت کی طرف زبان کھولی جائے گی، لیکن کچھ لوگ جن کا قرآن آگے اشارہ کر رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ فتنے کرنے کے لیے متشابہات کو کرتے ہیں تاکہ الٹے سیدھے مطلب نکال کر لوگوں سے نعرے لگوائیں، لوگوں سے کہیں کہ جناب یہ نکتہ تو اس سے پہلے کسی مائی کے لال نے بیان نہیں کیا ہوگا۔ متشابہ آیات یعنی متشابہ الفاظ ان کی اپنی مرضی کے معنی کر کے اور نعرے مروا کے لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ تشابہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تشابہ متشابہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ پلے ہی نہیں پڑتا، یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے کہ جس کو کہو قرآن پڑھا کرو، کہتے ہیں جی آقا اس میں تو متشابہ آیات بھی ہے، کہتے متشابہ آیت کون سی ہے؟ پتہ سوری کوئی نہیں، نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھی موقع پر متشابہ کا پتہ ہے، صرف پروپیگنڈا شیطانی اس دماغ میں بھر کے بیٹھا ہوا۔ اس شیطان کو دماغ سے نکالے۔ متشابہ کا یہ مطلب بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کا عرش یعنی اس کا اقتدار، لیکن وہ عرش ہے دنیا کے تختوں کی طرح ہے کیونکہ لفظ وہ استعمال ہوئے نہیں۔ محکمات کے سائے میں متشابہات کو بات کی جائے گی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ خود توجہ فرمائیے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دلوں کا ٹیڑھا پن کیا ہے؟ وہی جو بیماری ہوتی ہے دلوں میں، وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے اور خرابی کرتے تاکہ فتنہ پیدا کرے، لوگوں کو گمراہ کرے، ایسی باتیں کرتے، جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف اللہ کے پاس ہے اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، جو کچھ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ 8 نمبر آیت، ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن میں مبتلا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 10، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی اللہ کے سامنے فائدہ نہیں دیں گے، کہ مال کام آ جائے یا اولاد کام آ جائے، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی، آیت نمبر 11، ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وہ بھی بڑے مال والے تھے، وہ بھی بڑے صاحب اولاد تھے، لیکن جب خدا نے پکڑا تو کیا کام آیا؟ تم بھی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ اے رسول، جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے زمانوں کے لیے کہہ رہا ہے، اس زمانے کے کافروں کے لیے، اے رسول ان سے کہہ دو بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، یہاں بھی غلبہ پا لیا جائے گا، اور اس کے بعد بہت جلد تمہیں جہنم کی طرف ہانکا بھی جائے گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ قرآن کی جو
پیش گوئی ہے یہ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی یہ اور اس کی جیسی اور بھی کئی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ آیت نمبر 13، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے ایک نشانی تھی۔ یا بدر کا تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، مراد وہی بدر والا دن۔ اس بدر کی جنگ میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا، اور وہ یعنی کفار ان کو یعنی مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کی دید سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی ان کی مسلمان دگنے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسا کر دیا فرشتوں کے ذریعے سے کہ کافروں نے دیکھا کہ وہ دگنے۔ عجیب ہوا، جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو کافروں کو مسلمان تھوڑے لگ رہے تھے، یہ بھی قرآن نے بتایا۔ اللہ نے تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ اور یہ اپنے چونکہ تکبر نشہ ہوتا ہے، اور نشے میں بندہ پھر ہوشیار نہیں رہتا، صحیح طرح چالیں نہیں چلتا، جنگی چالیں، احتیاط سب کچھ نہیں کرتا کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے، اس کو تو میں 2 لگاؤں گا ختم کر دوں گا۔ مسلمانوں کی تعداد ان کو کم دکھائی اللہ نے تاکہ اور اپنے تکبر کے نشے میں اندھے ہو جائے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے دگنے کر کے دکھائے تو یہ بدحواس ہو گئے، اور اللہ نے اس قلیل لشکر کو اس کثیر لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ آیت نمبر 14، لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت۔ اب خواہشات نفس میں کیا کیا شامل ہے توجہ فرمائیں۔ مثلا عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی مطلب گائے بھینس بھیڑ بکریاں، اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے پاس یہ سب چیزیں۔ یہ اس زمانے کے نام لیے گئے، آج کی چیزوں کے آج آپ نام لے لیں۔ انسان پراپرٹیاں بناتا ہے، مال بناتا ہے، مثلا اپنی مرضی کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کر لیتا ہے، پھر اس کو پھر بینک اکاؤنٹس اور یہ ہوتا ہے سب کچھ، بیٹے اس کو مثلا اللہ دیتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بڑا کرم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، توجہ فرمائیں، یہ کہا یہ زینت بنا دی گئی ہے تمہارے لیے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ فرماتا ہے یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ دنیا میں مل جانا ضروری نہیں انجام بھی اچھا ہو، ہاں اگر ان کو اللہ کی مرضیوں کے مطابق کیا استعمال تو پھر اچھا انجام ہے، ورنہ یہی عذاب کا سبب بن جائیں گے۔ اے رسول کہہ دیجیے، آیت نمبر 15، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں۔ یہ ازواج کا لفظ ہے، زوج عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے ان کے لیے وہاں پر، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 16، یہ وہ لوگ ہیں جن پر یعنی یہ کن کے لیے سارا اجر ہے؟ دنیا میں اب ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، دنیا میں یہ کیسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی یہ نظر خاص ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادتوں میں جھکے رہنے والے، خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور سحر کے اوقات میں استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے، یہ صفات بتائی جا رہی ہیں ان بندوں کی جن کے لیے اللہ نے یہ اجر تیار کر کے رکھے ہوئے۔ آیت نمبر 18، اور اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور صاحبان علم نے بھی یہی گواہی دی ہے۔ وہ عدل قائم کرنے والا ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19، یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور یہاں شریعت اسلام بھی اسی میں آ جائے گی۔ اصل معنی اسلام کا کیا ہے؟ یعنی اللہ اس بات کو دین پسند کر بطور دین کہ جب جو بات تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ فرمائی ہے، سر جھکا دو، سرکشی نہ کرو، یہ معنی ہے اسلام کا۔ شریعت اسلام یعنی وہ قانون جس کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے، جس قانون کے خلاف تم نے زندگی نہیں گزارنی، ورنہ
اگر نادرہ کے ریکارڈ میں تمہارا نام مذہب مسلمان لکھا ہوا ہے، دین اسلام لکھا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہیں قبول کرے۔ اللہ کہتا ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، جو سرکشی نہیں کرتا میرے احکام سے، یہ ہے دین اللہ کے نزدیک۔ یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی مسلمانوں سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، شریعت اسلام سے پہلے، انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس میں زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ بغیاً، یہ وہی لفظ ہے، کسی چیز کی خواہش میں حد کو کراس کر جائے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 20، اے رسول اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی یہ اہل کتاب اور دوسرے جو مشرک وغیرہ ہیں، اگر یہ آپ سے جھگڑیں، بحثیں کرنے کی کوشش کریں، تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہماری ایک بات ہے، ہم خدا کے آگے سر جھکا چکے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر اگر اہل کتاب اور ان پڑھ لوگ، یہ امیین اس زمانے میں انہیں کہا جاتا تھا جو اہل کتاب نہیں تھے اور یا بالکل پڑھے لکھے جاہل ہوتے تھے۔ جب اہل کتاب کے مقابلے میں یہ لفظ آئے ایک ہی جملے میں مثلاً، تو اس سے مراد وہ ہے جو اہل کتاب نہیں ہے، اگرچہ پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، لیکن ویسے امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ باقی کافروں مشرکوں کو امی کہا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ پھر اہل کتاب اور امی ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کر لیا؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو یہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کون کس لیے سر جھکا رہا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے۔ آیت نمبر 21، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ دیکھیے، اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کا قتل اور نیکی انصاف کا امر کرنے والوں کا قتل، یعنی یہ لوگ گویا کہ خدا کے نمائندے ہیں۔ جو ان کے مخالفت کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے مخالف لشکر میں کھڑے ہوئے۔ آیت نمبر 22، ایسے لوگوں کے اعمال، کتنا بڑا جرم ہے یہ، حق کی مخالفت کرنا اور قتل کر دینا، یہاں تک چلے جانا۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے، کچھ لوگ ان کو مثلا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، عقل کے اندھے، بے بصیرت، کہ وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں، یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، امام حسین کے قاتلوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور بصیرت نہیں رکھتے۔ اللہ فرما رہا ہے جو انصاف اور عدل کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو؟ اور یہ خوشخبری طنز ہے، دھمکی ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ کچھ اہل کتاب کی تحریف کر چکے تھے، کچھ صحیح باتیں موجود تھی، لہذا کہا جا رہا ہے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اپنی تورات لے آؤ، رسول اللہ اسی تورات کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دے۔ یہ بات بہت غور سے سنیے گا، وقت کم ہے، وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ کتنا بڑا مرض ہے یہ کہ ان سے کہا جا رہا ہے تمہاری اپنی کتاب جسے تم مانتے ہو، جس پر ایمان رکھتے ہو، آؤ اس کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دے۔ تو ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور فیصلے سے اعراض کرتا ہے، نہیں مانتا۔ یہ بے ایمانی دیکھیے، یہ اتنی جرأت ان میں کہاں سے، کس چیز نے پیدا کی کہ اپنی کتاب کے حکم کو بھی نہیں مان رہے؟ یہ اگلی آیت میں اللہ ان کے غلط عقیدے کو ذکر کرتا ہے کہ یہ غلط عقیدہ جو انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ اتنا اس کے اندر جرأت پیدا ہو گئی اب ان میں کہ یہ اتنے بڑے کھلے جرم کر لیتے ہیں، اپنی کتاب کی بات بھی نہیں مانتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 24، ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی،
اور جو یہ اپنے دین میں بہتان تراشی کر رہے ہیں، یعنی دین تو سچا تو اور دین تھا، لیکن انہوں نے جو گھڑ کے دین اور عقائد بنا لیے، اس جو کچھ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اور امت رسول اللہ کے بارے میں بھی بالکل یہی ہے قرآن کا قانون، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا اس سے ہٹ کر عقیدے بنا لیے ہوئے کہ جناب ہم تو حتماً جنت میں ہم نے چلے جانا ہے، جہاں سے بھی لیا ہے قرآن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہودیوں میں ہو تو غلط ہے، ہم میں ہو تو اچھا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی اسی انجام سے دوچار ہو سکتے ہو۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ جہنم ہمیں چھو نہیں سکتی، اگر گئے بھی تو کچھ عرصہ رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے، یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ سبب بنا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ اللہ کی کتاب، جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تب بھی ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اتنی بڑی بے ایمانی انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ باقی آپ خود جا کر انشاءاللہ غور کیجئے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہودی کریں تو برے کام اور مسلمان یہی کام کریں، یہی حرکت کریں، یہی فکر اپنا لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ بالکل قرآن کی آیات تا قیامت سب کے لیے۔ آیت نمبر 25، اب یہ ان کو مزید دھمکی دے رہا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو جہنم کی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی تو سن لو، پس اس دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اس دن یہ پاگل ہوئے پھر رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کیا سمجھا تھا، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، بڑا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ پس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں اگلی آیات، کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہت دے دے، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، خیر تو صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ مٹی بے جان ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اچانک جاندار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے زندگی آ گئی اس میں۔ بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان واضح ہے، مثلا جنم دینے والی زندہ ہو، جس کا جنم ہوا ہے وہ مردہ پیدا ہو جائے، اور الی آخر۔ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب آگے موضوع بدل رہے، یہ آیات مومنوں کو خبردار کر رہی ہیں کہ اگر کافروں کے شر سے بچنے کے لیے کچھ تم تقیہ کرو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تقیہ کا بہانہ کرو اور اصل میں کافروں کے ساتھ یاریاں بنانے سے تمہیں پیار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کچھ۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء، اپنے قریبی دوست، جو دوست پھر وہ چڑھ بھی جاتا ہے، سرپرستی والا بھی ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں بنوا بھی لیتا ہے، نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سارے مسلمانوں کو، خاص طور پہ حکمرانوں کو، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ ان سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرے، نہ کہ دل سے خوش ہو کہ میری تو ان کافروں کے ساتھ اتنی یاری ہے، نہ، ان کے شر سے بچنے کے لیے کوئی معاہدہ کر لو، فلان کرو، عارضی طور پر وہ ٹھیک ہے، لیکن مومنوں کو چھوڑ کر ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دیکھیے خدا بند عالم کا لب و لہجہ کیسا ہے کہ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے خبردار کر رہا ہے، اور بازگشت تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تم نے دلوں میں چھپائی ہوئی ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی انسان کے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے
اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا یہ جو خدا تمہیں خبردار کر رہے ہیں یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ یہ بہانے بنا کر کافروں سے تعلقات نہ بناؤ۔ اگر سچ مچ تقیہ ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر تقیہ کی آڑ میں ان سے دوستی کی پینگیں بنانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خدا تمہیں اپنے خبردار کر رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دیجئے، آیت نمبر 31، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس پر غور فرما لیجئے، وضاحت ضروری ہے اس کی۔ یہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس دعوے کی آڑ میں کیا کہتے تھے؟ ہم نے آپ کو نہ بھی مانا، رسول اللہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ان کے عالموں کے دل تو گواہی دیتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے۔ تو مختلف بہانوں، ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ اللہ کے عشق کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اللہ سے ہمیں اتنی محبت ہے، ہم نے سب کچھ مانا ہوا ہے، اگر ہم نے ایک آپ کو نہ بھی مانا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ آج بھی محبت اہل بیت کی آڑ میں، یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ کی محبت کی آڑ میں حضرت عیسیٰ کی قوم کا بیڑا غرق کیا گیا، انہیں شرک و کفر میں مبتلا کیا گیا۔ عیسیٰ کے دشمن بن کے نہیں عیسائیوں کو گمراہ کیا گیا، عیسیٰ کی محبت کے دعووں میں حد سے بڑے اور کفر اور شرک پر جا کر ان کا انجام ہوا۔ یہ بڑی چال ہوتی ہے شیطان کی۔ اگر آج مثلا شیطان چاہے کسی شیعہ کو گمراہ کرے، مولا علی کا مخالف بن کے آئے گا، جوتے ماریں گے لوگ اس کو، کہیں گے بھاگو۔ لیکن اگر مولا مولا کرتا ہے تو لوگ تو اس کے ساتھ مولا مولا کریں گے۔ اب وہ یہ چالاکی ہوتی ہے شیطان کی، یہ چال ہوتی ہے کہ مقدس ہستیوں کی محبت کی آڑ میں غلط چیزیں رائج کر دو معاشرے میں، اور نتیجہ کے اینڈ میں نکلتا ہے کہ جو اصل دین، وہ مقدس ہستیاں جس کو لے کر اور بتا کر لے کر آئی ہوتی ہیں اور بتا کر گئے ہوتے ہیں، اور اس کے دین کے لیے، اس کے احکام کے لیے سب کچھ قربان کر چکے ہوتے ہیں، وہ دین تو ان کا نام لینے والے اٹھا کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں اس شریعت کو، اور جو چیزیں خود سے بنا لی ہوتی ہیں بعد میں وہ چھا جاتی ہیں ہر طرف، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی شریعت آ گئی۔ یہ طول تاریخ میں شیطان نے مقدس ہستیوں کے ناموں کو استعمال کر کے ان کے ماننے والوں کو اسی طرح گمراہ کیا۔ لہذا یہاں بھی یہ کس کی آڑ لے رہے ہیں؟ کہتے تھے ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو آپ کی بات نہ بھی مانے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے تو محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فوراً ان کو جو ہے آگے سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تم تو اللہ کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اس کو فائدہ دے گی جو وہ حکم دے کے گئے ہیں وہ کرے۔ جو کہے میں یہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں مولائی بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا محب ہوں، ویسے بے ایمانیاں کرتا ہوں، اپنے واجبات کو ادا نہ کرتا ہوں، یہ دعوے ان کا جھوٹا اور کھوکھلا ہونا اللہ نے قرآن میں پچھلی قوموں کی اسی غلط حرکتوں کو بیان کر کے اتمام حجت فرما دی ہے۔ اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت بہت ہی خطرناک، جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کی آڑ لے رہے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں؟ یاد رکھ لیجئے اس آیت کو، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ پھر جائیں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ سیدھا سیدھا جاڑی کاٹ دی اللہ نے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے محبت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اگر اطاعت نہیں کرتے تو جان لو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی نافرمانی کفر ہے، کفر در عمل، ایک ہے کفر در اعتقاد، ایک ہے کفر در عمل۔ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں جتنے ڈھکوسلے مشہور ہیں معاشرے میں، قرآن مجید نے ان کا خوب پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے بڑے واضح الفاظ میں۔ بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھے اور سمجھے۔ آیت نمبر 23 سے اب اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا ان کا ذکر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آیت نمبر 33 سے، بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا۔ آل عمران آگے جو آ جائے گا، عمران حضرت مریم کے والد ہیں، جیسے کہ اگلی آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے شکم میں ہے
میں اسے تیری نذر کرتی ہوں، وہ آزاد ہوگا، یعنی ہم کوئی حق نہیں جتلائیں گے، تیرے لیے ہم وقف کر رہے ہیں، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا اور بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی مالک میں نے تو لڑکی جنی۔ اب یہ دیکھیے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ بیٹا کیوں نہیں دے رہا، اللہ اتنے جن کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جنہیں چن لیا تھا اور انہوں نے منت بھی یہ مانی کہ ہم وقف کر دیں گے تیری راہ میں، تب بھی اللہ کی مرضی اس نے بیٹی دے دی۔ جو اللہ دیتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، خاص طور پہ پرانی بعض بوڑھی عورتیں، اگر بہو کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ایک سے دوسری بیٹی کے بعد بہو کو منوس، اصل میں خود ان کی فکر منوس ہوتی ہے، دین سے تعلق نہیں ہوتا، اور سمجھتی ہے کہ عورت بیچاری اس کا قصور ہے کہ جو بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ویسے جناب فاطمہ زہرا پر، صدقے واری بی بی زینب پر، وہ بھی تو بیٹیاں تھیں، ادھر صدقے واری ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر بیٹی ہو جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے کفار مکہ کی صفت بتائی ہوئی ہے کہ وہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ بہرحال انہوں نے منت مانی تھی، ان کے ذہن میں بیٹا تھا، اللہ نے بیٹی دے دی، حالانکہ یہ اللہ کے بڑے بزرگوار بندے تھے جن کے بارے میں خود قرآن کہہ رہے ہم نے انہیں چن لیا تھا۔ جب وہ اسے جن چکی تو کہنے لگی مالک میں نے لڑکی جنی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی ہم نے جو اس کے ذہن میں لڑکا تھا وہ تو عام سا لڑکا تھا، لیکن ہم نے جو لڑکی دی اس نے تو ایک اللہ کے عظیم نبی کی ماں بننا تھا، اس نے تو کائنات کی بہترین عورتوں میں شمار ہونا تھا۔ اور میں نے لہذا اللہ جو بھی دے دے، جو مومن ہوتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں نے مانگا تھا اس سے یہ زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور نام بھی دیکھیں کتنا پیارا، مریم کا مطلب ہوتا ہے خدمت گزار، یعنی دین کی خدمت کرنے والی۔ اس قدر شوق تھا دین کے لیے مثلا خدمت کرنے کا۔ اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر کو احسن قبولیت سے قبول فرما لی، یعنی بہترین، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے اس نظر کو قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب زکریا اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس کھانا موجود پاتے۔ پوچھا اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ جب گئے تو اور کوئی تو وہاں جاتا بھی نہیں تھا، دیکھا کھانا بھی پڑا ہے اور ایسے پھل پڑے ہیں کہ جن کا موسم بھی نہیں، تو کہنے لگے اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا اللہ کے ہاں سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا کا بھی اولاد کا موسم گزر چکا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، ایسی عمر میں تھے جس میں مرد باپ نہیں بن سکتا، ان کی بیوی اس عمر میں تھی جس عمر میں عورت ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم پھل آئے ہیں تو ان کا بھی دوبارہ ایک دفعہ وہ خواہش، اب دیکھیے اللہ کا نبی ہے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا ان کو، کب دیا؟ حضرت ابراہیم کتنا عظیم نبی ہے، لیکن جب بوڑھے ہو گئے تب اللہ نے بیٹا دیا، پھر ایک دوسرا دے دیا۔ اس کی جو مرضی کرے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہر آنے والے حال پر راضی رہتا ہے، وہ دے دے تو بھی شکر، وہ نہ دے تو بھی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں بہتر فیصلہ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے حقیقی مومن۔ اب حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا فوراً دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے پروردگار مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا فرما، یقیناً تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پس جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ کی، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، یہ کلمت اللہ آگے آ جائے گا، مراد حضرت عیسیٰ ہے، اور وہ سیادت کا مالک ہوگا، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا۔ اتنے القابات والا بیٹا اللہ اے زکریا آپ کو اس کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ زکریا بولے اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہو چکی ہے۔
اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا پالنے والے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہیں کرو گے، اور اپنے رب کو خوب یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ حضرت زکریا کی زبان گویا بند ہوگی، بات نہیں کر سکتے۔ یہ علامت تھی اس بچے کی ولادت کی خوشخبری۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہ۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ سے خطاب ہے آیت نمبر 44 میں، اے رسول یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ تو ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرعہ ڈال رہے تھے، قرعہ کشی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مریم کی کفالت کے بارے میں۔ جب کون سا وقت تھا؟ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بالخصوص کیوں کلمت اللہ کہا ہے؟ اس لیے کہ نیچرل طریقے سے پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ جو باپ کا حصہ ہوتا ہے اولاد کی پیدائش میں، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کن، وہ اس کلمہ کن، اگرچہ وہ بھی کلمہ بتانے کے لیے خدا کا ارادہ، اس کو کلمے سے تعبیر کیا، جیسے کہ آگے آیت مباہلہ سے پہلے آ جائے گا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں آبرو مند ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں، یعنی جب چھوٹا سا بچہ ہوگا اس عمر میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے یعنی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور وہ یہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے تو تم تو ایمان رکھتے ہو، اب یہ جو معجزات دیکھ رہے ہیں اب مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرنے والا، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی ان میں سے کچھ کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کی بعض خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ چیزیں سزا کے